تاریخ کے کچھ برق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ بہت ہی پیارا اور انوکھا پروگرام، انوکھا اس لیے ہے کیونکہ اس کا نام ہی ہے انوکھی باتیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں انشاءاللہ الرحمن ہم کچھ انوکھی باتیں، کچھ دلچسپ باتیں، بہت پیاری باتیں انشاءاللہ الرحمن کسی ایک ٹاپک کے حوالے سے، یعنی کوئی ایک چیز ہم لیتے ہیں اور اس کے حوالے سے بہت ساری انوکھی اور دلچسپ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ اگر اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شریک رہیں گے، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ابھی پروگرام شروع ہی ہوا ہے، کوشش کریں آپ اپنے دوست و احباب کو بھی، آپ اگر ہم یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ایف جی این چینل کی جو لائیو کی جو لنک ہے آپ اپنے دوستوں تک پہنچا دیجئے، شیئر کر دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے تھوڑے سے اس کام کی وجہ سے، آپ کا تھوڑا سا کسی کو میسج کرنا، کسی کو یہ لنک شیئر کر دینا، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے، بہت سے لوگوں کو علم دین کی باتیں سکھانے کا یہ ذریعہ بن جائے۔ تو کوشش کریں پہلی فرصت میں اپنے دوستوں کو اطلاع کر دیجئے اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آئیے سب سے پہلے آج کے پروگرام میں درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے آخری نبی، مکی مدنی رسول عربی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی پیارا ارشاد، میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من صلی علیہ حین یصبح عشرہ وحین یمسی عشرہ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، یعنی صبح بھی 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اور شام کے وقت بھی 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، اس بندے کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کا کتنا آسان سا ذریعہ ہے، ایک کاش کہ ہم اس کی قدر کریں اور اپنا معمول بنائیں کہ انشاءاللہ الرحمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں گے اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے انشاءاللہ ہم بچنے میں کامیاب ہوں گے۔ درود پاک کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی درود پاک کے حوالے سے اپنے ایک شعر کے اندر بڑی پیاری بات کہتے ہیں اور لکھتے ہیں: ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، آقا ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر
درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی پاک کا جو نام ہے سبحان اللہ، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے انوکھی باتیں۔ آج کس ٹاپک پر انوکھی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آئیے آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ بڑا ہی پیارا ٹاپک، اور یعنی یوں کہیے نا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جس کو سن کر ایک عام محاورے میں کہا جاتا ہے کہ منہ میں پانی آ گیا، ہے نا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ مطلب جب وہ باتیں کی جاتی ہیں تو سننے کا بڑا ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے، اور من ہوتا ہے کہ یہ باتیں سنتے چلے جائیں اور سنیں اور سنیں۔ تو آج کی جو انوکھی باتیں ہماری ہوگی وہ کس ٹاپک پر ہوگی؟ آج کی ہماری انوکھی باتیں انشاءاللہ ہوگی جنت کے حوالے سے۔ جی ہاں، آج کا میرا ٹاپک ہے جنت کی باتیں، جنت کی انوکھی باتیں، جنت کی ایسی باتیں۔ الحمدللہ جنت کتنی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہمیں یہ نعمت ملنے والی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ تو کیسی جنت ہے انشاءاللہ الرحمن، بہت کچھ آج سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آج کی جو انوکھی باتیں ہیں، جنت کی انوکھی باتیں، اس میں ہم کیا سنیں گے؟ پہلے میں آپ کو کچھ ہیڈ لائنز عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے تو مزید دلچسپی بڑھے گی۔ آج ہم سنیں گے انوکھی باتوں میں کہ جنت کیا ہے، سبحان اللہ، جنت کیا ہے، اسی طرح جنت کتنی بڑی ہے۔ الحمدللہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا بنایا ہے۔ اسی طرح سے جنت کن کن چیزوں سے بنی ہے۔ ظاہر ہے ہمارے جو مکانات ہوتے ہیں اینٹ سے بنتے ہیں، بجری سے بنتے ہیں، اسی طرح مٹی وغیرہ کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور بھی جو چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ جنت جو ہے نا وہ کن کن چیزوں سے تیار کی گئی، جنت کی دیواریں کس چیز کی ہیں، جنت کی جو ریت ہے وہ کس طرح کی ہے، جنت کی زمین کس چیز سے بنائی گئی ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ اسی طرح جنت میں اور کیا کیا ہے، جنت میں دریا بھی ہیں، اچھا تو جنت میں دریا کتنے ہیں انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے۔ اسی طرح جنتیوں کو جنت میں کیسا آرام ملے گا۔ جی ہاں، یہ تو جنت ہے ہی آرام کی جگہ الحمدللہ، لیکن جنت میں جنتیوں کو کیسا آرام ملے گا، کتنے خادم ملیں گے۔ جی ہاں، دنیا کے اندر ہم ہوتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بس ہم تو بیٹھے رہیں، کوئی خادم ہمارے پاس ہو، ہمارا کوئی نوکر چاکر ہمارے لگے رہیں، میں ایک حکم دوں اور میرا کام وہ کر دے، ہے نا۔ تو جنت میں خادم جو ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، کتنے خادم ایک آدمی کو ملیں گے؟ بڑا دلچسپ یہ سوال ہے، اس کا جواب میں انشاءاللہ آگے آپ کو عرض کروں گا۔ اسی طرح آج کی انوکھی باتوں میں جنت کے حوالے سے یہ بھی سنیں گے کہ جنت میں جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی۔ جی ہاں، جنتی کی عمر ایک فکس ہوگی، کتنی ہوگی آپ کو انشاءاللہ آگے عرض کرتے ہیں۔ اسی طرح جنتی کو جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ملے گی؟ جی ہاں، یہ تو آپ دیکھیں نا، جنتیوں کو کھانا بھی ملے گا، پینا بھی ملے گا۔ جنت خود اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن جنتی کو جنت میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی جو نعمت جنتی کو ملے گی وہ کیا ہوگی؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اول تاخیر آپ نے میرے ساتھ شریک رہنا ہے اور اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ حاصل کرنا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ابتداءً حصول برکت کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید سے انشاءاللہ کچھ جنت کے جو تذکرہ میں عرض کروں، پھر انشاءاللہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی چیزیں رکھی کہ جنت کیا ہے، جنت میں کون کون سی نعمتیں ملنی ہیں، جنتی کی عمر کتنی ہوگی، جنت کی سب سے عظیم نعمت کیا ہوگی، اسی طرح جنت میں دریا کتنے ہیں، جنت میں خادم کتنے ہوں گے، یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی بالترتیب ایک ایک کر کے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بڑا مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ۔ لیکن آئیے حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یوں تو جا بجا کئی مقامات پر، میں کہوں کہ 20 مقامات پر الحمدللہ مختلف مواقع پر مختلف طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کو خوشخبری سنائی ہے۔ کہیں جنت کے دریا کا تذکرہ کیا گیا، کہیں جنت کی نہروں کا تذکرہ کیا گیا، کہیں جنت کے دیگر آرام کا، جنت کے پانی کا تذکرہ کیا گیا۔ بہت ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف موقعوں پر فرمایا ہے۔ لیکن آئیے برکت کے لیے میں کچھ انشاءاللہ مقامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی سناؤں، تاکہ اللہ کے فرمان سے جنت کا تذکرہ شروع ہو، پھر انشاءاللہ آگے ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے،
وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور خوشخبری دو انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں۔ سبحان اللہ۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو اور بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیے بڑھتے ہیں، ہم تھوڑا سا جنت کا تفصیلی ذکر بھی سنتے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیے، جنت بہت عظیم نعمت ہے، اور جنت کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، جنت الحمدللہ تیار ہو چکی ہے۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، اور ضروری عقائد میں سے، یعنی مسلمان کے لیے جن چیزوں کا عقیدہ ہونا ضروری ہے، جو ضروریات ایمان میں سے ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جنت حق ہے۔ جی ہاں، یعنی جنت پیدا کی جا چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کر دیا ہے، اور جنت موجود ہے بالکل۔ اور جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ کس طرح کی ہوں گی؟ تو جنت کیا ہے بیسیکلی، سب سے پہلے سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جنت ایک ایسا عظیم الشان مکان ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ جی ہاں، ایک مکان ہے اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اور ان کے اندر ایسی ایسی نعمتیں رکھی جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل پر اس کا خیال گزرا۔ ناظرین اگر آپ دیکھیں، قرآن کریم کے اندر بھی جنت کا تذکرہ ہے، اور دیگر احادیث کے اندر بھی ہمیں جو مثالیں دی گئی ہیں، جنت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، جنت اتنی بڑی ہوگی، تو یہ ساری کی ساری مثالیں جو ہے نا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں کہ کیونکہ ہم نے یہ دنیا دیکھی ہے نا، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، ہم نے یہ دنیا دیکھی ہے، تو اب ہمیں سمجھانے کے لیے اس دنیا کی طرح کی مثال دی گئی کہ جنت کی چوڑائی مثال کے طور پر جس طرح ایک دنیا کی جو ایک آسمان، زمین وغیرہ اس طرح کی جو مثالیں ہمیں دی گئی جنت کو سمجھانے کے لیے، تو یہ صرف جنت کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت میں جنت کیسی ہے، کتنی اعلیٰ ہے، کتنی عظیم ہے، کتنی عرفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو اس کا دیدار کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جنت میں ضرور جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، جنت صرف اہل ایمان کے لیے۔ جی ہاں، انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیدار کریں گے۔ آئیے مزید سنتے ہیں کہ جنت سبحان اللہ کیسی عظیم الشان ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر جنت کی حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکال دے، سبحان اللہ، جنت تو جنت ہے، سبحان اللہ، جنت کی جو عورتیں ہیں ان کا بھی آپ حسن دیکھیں کیسا عظیم الشان ہوگا۔ فرمایا کہ اگر وہ اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکال دیں تو اس کے حسن کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کریں تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسا ہو جائے جیسے سورج کے سامنے چراغ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا اور اگر جنت کی کوئی چیز ناخن کے برابر بھی، صرف ناخن کے برابر بھی اگر دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائے، اور جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب یعنی سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جنت کتنی بڑی ہے،
یہ تو میں نے آپ کو جنت کے حوالے سے ایک مختصر تعارف پیش کیا کہ جنت ہے کیا چیز، اس طرح کی ہے ماشاءاللہ۔ جنت کتنی بڑی ہے اس کا بھی ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، روایتوں میں آیا کہ جنت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ کوئی عقل انسانی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کے اندر دیکھیں، کوئی کتنی ہی بڑی جگہ میں رہتا ہو نا، ہمارے پاس کتنی بڑا ہمارا پلاٹ ہو، کتنی بڑی ہماری زمین ہو، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے نا کہ بھئی یہ زمین جو ہے نا یہاں سے یہاں تک اتنے ایکڑ ہے، اتنے گز ہے نا، تو ایک اس کی حد ہوتی ہے، ایک باؤنڈری ہوتی ہے کہ بھئی اتنی جو ہے نا میری زمین ہے، یا میری اتنا بڑا میرا پلاٹ ہے، اتنا بڑا میرا کھیت ہے، کھلیان ہے، جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جنت سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے سبحان اللہ، کہ اس کے بارے میں صرف اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں کتنی بڑی ہے۔ لیکن مثال دینے کے لیے کئی روایتوں کے اندر سمجھایا گیا اور کچھ یوں بیان کیا گیا کہ اس میں 100 درجے ہیں، یعنی جنت کے اندر 100 درجے سبحان اللہ، اور ہر 2 درجوں کے درمیان جو مسافت ہے، یعنی جو گیپ ہے دونوں کے درمیان 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجے کے درمیان جو مسافت ہے، جو گیپ ہے وہ کتنا ہے؟ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا گیپ ہے، ایک سے دوسری جنت کے درمیان اتنا گیپ، یعنی جو درجے ہیں جنت کے جو درجے ہیں 100 درجے، اور ہر درجے کے بیچ میں جو گیپ ہے، جو مسافت ہے ان کی آپس کی، اتنی سبحان اللہ اللہ اکبر، جتنی آسمان اور زمین کے درمیان۔ یہ بھی سمجھانے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، تو اس لیے ہمیں ہماری عقلوں کے مطابق یہ روایتوں کے اندر چیزیں بیان کی گئی۔ اسی طرح کہا کہ خود اس درجے کی مسافت کیا ہے، اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں، البتہ ایک حدیث ترمذی شریف کی اس طرح ملتی ہے کہ اگر تمام عالم، جتنے بھی عالم ہیں نا، ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وہ وسیع ہو جائے۔ 100 درجے ہیں جنت میں، اور سارے کے سارے جو عالم ہیں نا، ان سب کو، یعنی آپ سمجھ جتنے بھی لوگ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہوئے، ابھی ہیں اور ہوں گے، اچھا پھر انسان نہیں، جانور ہے، جنات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، دنیا کی دیگر چیزیں ہیں، یعنی جو بھی عالم کے اندر آتا ہے نا، اگر سارے کے سارے عالم کو جنت کے جو 100 درجات ہیں ان میں سے ایک درجے کے اندر بھی اگر سب کو رکھ دیں، تب بھی سب کے سب اس کے اندر آرام سے سما جائیں۔ یہ ایک درجے کا عالم ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں، کتنی بڑی میرے رب کی جنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح روایت میں یہ بھی ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے، وہ درخت کتنا بڑا سوچیں آپ، یعنی دنیا میں کوئی جنت آپ نے درخت دیکھا ہوگا، درخت کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا سایہ کتنا ہوتا ہے، لیکن جنت کو جو درخت ہے، فرمایا ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں 100 برس تک، 100 سال تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے لیکن وہ سفر ختم نہ ہو۔ اللہ اکبر، یعنی 100 سال تک گھوڑے سوار جو ہے وہ اس کے سائے میں چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، لیکن اس کا جو سایہ ہے وہ درخت کا ختم نہ ہوگا۔ اتنا عظیم سبحان اللہ میرے رب کی جنت، اتنی وسیع ہے، اتنی عظیم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت کے دروازے جو ہوں گے وہ کتنے بڑے ہوں گے؟ روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک، یعنی جنت کے جو گیٹ ہوتے ہیں نا، اس طرح ہمارے گیٹ ہوتے ہیں بنے ہوئے، تو ایک اس طرف ہوتا ہے، ایک اس طرف ہوتا ہے، بیچ میں سے نکلنا ہوتا ہے، تو ایک بازو سے لے کر دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چر چرانے لگے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جنت کا جو دروازہ ہے نا، اس کی جو ایک اس طرف کا وہ ہوتا ہے پلہ، ایک دوسری طرف کا جو پلہ ہوتا ہے، ان کے درمیان کی مسافت جو بیان کی روایت کے اندر، کیا فرمایا کہ تیز گھوڑے کی 70 برس کی جو راہ ہے، یعنی تیز گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے، اتنی دور کی مسافت ہے۔ لیکن پھر ہی فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کی جو تعداد ہوگی اتنی زیادہ ہوگی، اللہ کی رحمت سے اتنی زیادہ ہوگی کہ جب وہ جائیں گے نا تو کندھا چھلتا ہوگا آپس میں، اور دروازہ جنت کو جو ہے وہ چرچراتا ہوگا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اس میں قسم قسم کے جواہرات کے محل ہوں گے، ایسے صاف اور شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا۔ یہ میرے رب کی جنت ہے سبحان اللہ۔ اچھا پھر جنت بنی کس چیز سے ہے نا؟ ہمارے مکانات جو بنتے ہیں ظاہر ہے وہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ کوئی لکڑی کے بھی مکانات بناتے ہیں لوگ، جناب شیشے کے مکانات بھی ہوتا ہے کسی کے ہوں، یا زیادہ سے زیادہ کوئی امیر سے امیر آدمی ہوگا، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، جو بھی اس کے پاس ہوگا،
مکان کیسے بناتا ہے؟ سونے کے مکان بنا لے گا، چاندی کے بنا لے گا، اور کیا بنائے گا؟ لیکن سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے رب کی جنت جانتے ہیں کیسی بنی ہے؟ آئیے سناتا ہوں انشاءاللہ، سنتے چلے جائیں اور جنت کی طلب اپنے دل کے اندر بڑھاتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ، سنیے میرے رب کی جنت کیسی ہے، کس چیز سے بنی ہے۔ روایتوں میں فرمایا گیا کہ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے! ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی ہوگی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد کی۔ یاقوت زبرجد جو ہے یہ ایک قیمتی جو ہے پتھر ہوا کرتے ہیں، جو پتھر کے جو ماہرین ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے۔ پتھر جو مختلف ہوتے ہیں جن کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، یعنی پتھر بعض اوقات جو ہم سمجھتے ہیں کہ عام پتھر ایک تو ہمارے یہاں ہوتے ہیں، لیکن کچھ پتھر جو ہے وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، یعنی ایک ایک پتھر کا چھوٹا سا حصہ لاکھوں کروڑوں کے اندر بکتا ہے۔ جی ہاں، اتنے وہ مہنگے ہوتے ہیں۔ تو یاقوت زبرجد یہ بھی انہیں ایک پتھر کی قسم ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، کئی لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں، انگوٹھی کے اندر بازو کا چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے۔ عام طور پر جو انگوٹھی پہنی جاتی ہے اس میں جو پتھر ہوتا ہے یہ ایک نارمل سا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ لاکھوں روپے، کروڑ روپے کا بھی وہ پتھر استعمال کرتے ہیں۔ یہ پتھر بعضوں کا ہمیں لگتا ہے چھوٹا سا، لیکن بہت مہنگے ہوتے ہیں، اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ تو جنت کی جو اینٹ ہوگی، فرمایا یاقوت سرخ کی اور زبرجد سبز کی ہوگی، اسی طرح اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران، موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل تک ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جنت میں دریا کتنے ہیں؟ سنیے، جنت میں 4 دریا ہے، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، اور چوتھا شراب کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہوں گی۔ کتنا سبحان اللہ، کیسا نظام ہوگا! جنتی جنت میں اپنے اپنے گھروں کے اندر ہوں گے، اور ان 4 دریاؤں سے، پانی کا دریا الگ ہے، دودھ کا دریا بھی بہہ رہا ہوگا، جناب والا شہد کا دریا بہہ رہا ہوگا، شراب کا دریا۔ اچھا، شراب جنت کیونکہ یاد رکھیے گا، جنت کی شراب دنیا کی جیسی شراب نہیں ہوگی۔ دنیا کی شراب میں کیا ہوتا ہے نا کہ بندہ پیتا ہے تو بالکل اس کے ہوش ہی غائب ہو جاتے ہیں، بندہ اس کو نہ اپنے ماں کی تمیز ہوتی ہے، نہ اپنے باپ کی تمیز ہوتی ہے، نہ اپنی بیوی کی تمیز ہوتی ہے، نہ اپنے بچوں کی تمیز ہوتی ہے۔ وہ سب کے ساتھ ایک طرح کا سلوک کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے اور بدبو آتی ہے نا۔ جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی۔ جنت کی شراب تو خوشبو والی شراب کیسی ہوگی؟ جب جائیں گے انشاءاللہ تو اس کو بھی اللہ نے چاہا تو مزہ چکھیں گے۔ اور ہر ایک کے مکان میں ان دریاؤں سے نہریں نکل نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاتی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی، بلکہ زمین کے اوپر اوپر ہی رواں ہوتی ہے۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا۔ سبحان اللہ، نہریں بھی بڑی عالیشان۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنتیوں کو جنت میں کیا ملے گا؟ ظاہر ہے اب جنتی جنت میں کچھ کھانا اگر چاہے، کچھ پینا چاہے تو کیا ملے گا؟ سبحان اللہ۔ روایتوں کے اندر آیا کہ جنتیوں کو جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ملے گی، بلکہ یہ بھی روایتوں میں آیا کہ جنتی جنت میں جو طلب کرے گا نا، یعنی ہمیں دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے ناظرین، ہمیں کچھ اگر کھانا ہو، مثال کے طور پر بھی مجھے میری فیوریٹ کوئی ڈش ہے، مثال کے طور پر آپ مانیں کہ بھئی مجھے کھیر بہت پسند ہے۔ اب میری خواہش ہو رہی ہے کہ میں کھیر کھاؤں۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یا تو مجھے پہلے بازار جانا ہوگا، بازار میں جا کر جناب کھیر خریدنا ہوگی، یا اگر گھر میں بنانا ہے تو پہلے بازار جا کر پیسے خرچ کرنا ہوگا۔ بازار جائیں گے، وہاں جا کر چاول، کھیر کے چاول لے کر آئیں گے، چینی لے کر آئیں گے، دودھ لے کر آئیں گے، جو بھی چیز اس کی چاہیے ہوتی ہے کھیر بنانے کے لیے وہ گھر پر لے کر آئیں گے۔ پھر گھر پر لانے کے بعد آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ انتظار کرو، بنے گی، اس کے بعد ملے گی۔ تب تک ہوتا ہے کہ بندے کی جو خواہش اس وقت جو اتنی زیادہ تھی کھیر کھانے کی، وہ مر جائے، اس کو ٹیسٹ ہی اب نہ ہے۔ لیکن سبحان اللہ، جنت میں ایسا انتظار نہیں ہوگا۔ جی ہاں، جنت میں اتنا انتظار بھی نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کو اتنا بھی گوارا نہیں، بلکہ جنت میں پتہ ہے کیسا ہوگا؟ جنت میں ایسا ہوگا کہ بندے کی خواہش ہوگی نا، کاش مجھے وہ چیز مل جائے، فوراً اس کے سامنے وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ جنت میں کوئی پرندہ وہ دیکھ رہا ہو نا، کوئی پرندہ اڑ رہا ہوگا،
اس کی خواہش ہوگی کاش یہ پرندہ بھنا ہوا میرے پاس آ جائے، بس یہ خواہش اس کی ہوگی، اگلے ہی پل وہ پرندہ بھنا ہوا اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ یہ ہے جنت کی نعمتیں، یہ میرے رب کی نعمتیں ہیں، اتنی ساری جنت کی نعمتیں۔ اور جنت کے اندر یعنی کیا کیا میں آپ کو عرض کروں ناظرین، کیا کیا چیز ہوگی، سبحان اللہ، میں کیا عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہی ایسا ہے، اور سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر کچھ پینے کی خواہش ہوگی تو کوزے جو پیالے ہوں گے جنت میں، یا گلاس جو بھی وہاں پہ ہوں گے، تو وہ خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ کچھ پینے کی خواہش ہوگی ہاتھ میں آ جائیں گے، ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے۔ یہ ہوگا جنت۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے بھئی، اب مجھے پانی کی پیاس سے 2 گلاس، ایک ہی گلاس ملا، اب پانی ختم ہو گیا ہے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کسی کے گھر جاتے ہیں ہم اور مہمان بن کر گئے، اب پیاس بہت لگی ہے، اب من تو کر رہا ہے کہ پوری ایک بوتل پانی کی پی جاؤں، اب بار بار مانگنا بھی ایک شرم بھی آتی ہے، تو مانگ بھی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن جنت میں سبحان اللہ بندے کو جتنی خواہش ہوگی نا، جتنی خواہش، جتنی تمنا ہوگی، اللہ کی رحمت سے وہ کوزہ بھر کر آئے گا۔ جتنی خواہش ہوگی اس سے نہ ایک قطرہ کم ہوگا نہ ایک قطرہ زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسی مہمان نوازی رب کی طرف سے، سبحان اللہ۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، ریٹ، کان کا میل، بدن کا میل، یہ بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا اور سب کھانا ہضم ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور ڈکار اور پسینے سے بھی بدبو نہیں آئے گی، بلکہ مشک کی خوشبو نکلے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ جنت میں خادم کتنے ہوں گے، ہیں؟ آرام چاہیے جنت کے اندر تو ویسے ہی آرام ہے، لیکن مزید آرام پر آرام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے، جنتیوں کے لیے مزید خدمت کا ایک کیسا انتظام فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر۔ ایک بندے کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، اور خادموں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی، جتنا کھاتا جائے لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، یہ بھی بڑی پیاری بات ہے۔ بندہ جو کھائے گا نا، ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے۔ فرمایا ہر مزہ دوسرے مزے سے الگ ہوگا، وہ معاً محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا۔ جنتیوں کے لباس نہ پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی، سبحان اللہ۔ جنتیوں کی جو عمریں ہیں اس کے تعلق سے ہے کہ جنت میں ہر بندے کی عمر 30 سال کی ہوگی، یعنی دنیا کی جو 30 سال کی عمر، سمجھانے کے لیے چونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جنتیوں کی جو عمر ہوگی وہ دنیا کے جو 30 سال کے اندر ایک بندہ دکھتا ہے نا، اس طرح کی جنتی کی عمر ہوگی، سبحان اللہ۔ یعنی یہ سب چیزیں سن کے کیسا دل کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش فرما دے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے۔ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کتنی پیاری ایک خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، جنت میں آقا کا پڑوسی، جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی، بن جائے عطار الہی، بہر رضا قطب مدینہ، بہر رضا قطب مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جنت میں الحمدللہ اس طرح کی اتنی ساری چیزیں ہوں گی، بہت ساری چیزیں ہیں، میں کس کس چیز کا بیان کروں اور کس چیز کو میں یہاں پر چھوڑوں۔ الحمدللہ جنت کے اندر آئیے مزید میں کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ جنت میں کیا کیا ہوں گے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا نہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور پاکی ہوگا، یعنی شیطانی مزامیر کی طرح کا گانا نہیں ہوگا بلکہ حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کریں گے، وہ گائیں گی، سبحان اللہ۔ اور وہ ایسی خوش گلو ہوں گی
کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے، مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے، یعنی کسی کے نہ تو یہاں داڑھی کی جگہ بال ہوں گے اور نہ ہی کسی اور جگہ، یعنی جو عرض بیان کیا گیا کہ سر کے بال، پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے جسم پر کہیں بال نہیں ہوں گے، سرمگی آنکھیں، 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ ان کی عمر یعنی معلوم اس طرح کے وہ نہیں ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے گا۔ اسی طرح کوئی اگر مسلمان جنت میں اولاد کی خواہش کرنا چاہے، سبحان اللہ، فرمایا کوئی مسلمان اگر جنت میں اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی 1 ساعت میں ہو جائے گا۔ یعنی جنت میں ظاہر بات ہے، یعنی دنیا کے اندر کسی کو اولاد ہوتی ہے تو اس کا پورا پروسیس ہوتا ہے نا، 9 ماہ تک بچے کے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، پھر وہ ولادت ہوتی ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے شب و روز گزرتے ہیں، 30 سال کا ہوتا ہے نا۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا، کسی کو خواہش ہوگی تو حمل، وضع حمل یعنی بچہ پیدا ہونا، پھر 30 سال کا ہو جانا، یہ سارے کے سارے ایک پل کے اندر یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اچھا آپ کو بڑی پیاری بات بتاؤں، جنت میں نیند نہیں ہوگی، سبحان اللہ، یعنی یہ بھی کتنی پیاری بات ہے، یعنی جنت میں بندے کو ایک پل کی نیند بھی نہیں آئے گی، یعنی تاکہ کیونکہ جنت کے اندر موت نہیں ہے، جی ہاں، اور نیند جو ہے نا ایک طرح کی موت ہے، یعنی بندہ جب سوتا ہے تو گویا کہ ایک طریقے سے وہ دنیا مافیا سے بالکل بے خبر ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، گویا کہ ایک طریقے سے وہ مر گیا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جنت کے اندر موت نہیں ہے اور نیند بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، کیسی پیاری جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، اور جنت کی اللہ تبارک و تعالی لذتیں ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ جنت میں سب سے بڑا جو انعام ملے گا، میں نے آپ کو عرض کیا تھا ابھی، وہ کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ جنتی کو جنت میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا، سبحان اللہ۔ یہ جنتی کے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت جنتی کو جنت میں یہ ملے گی کہ جنتی کو اپنے رب کا دیدار ہوگا۔ ناظرین آپ غور کریں، ہم نے رب کی عبادت کی، دنیا کے اندر کسی کی زندگی 40 سال، 50 سال، 60 سال، 30 سال، جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی دی، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے حج کیے، ہم نے زکوٰۃ دی، ہم نے غریبوں کی مدد کی، ہم ظلم سے بچے، والدین کی فرما برداری کی، ہم نے نوافل پڑھے، صدقہ و خیرات کیے، بہت سارے نیک کام کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا؟ نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے بنا دیکھے اللہ کو ایک مان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ اکبر، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت میں جب دیدار ہوگا تو کیا عالم ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، اور یقیناً جب اللہ کا دیدار ہوگا اس کی بھی بڑی کیفیات کتابوں کے اندر بیان کی گئی، حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ جنت کی بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری، چونکہ وقت ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ہوتا ہے، ہم وقت کے اندر ہی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں آج میں نے کوشش کی جنت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی، امید کرتا ہوں کہ جنت کے حوالے سے بہت ساری جنت کی انوکھی باتیں آج آپ نے سنی ہوں گی، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ اب جنت ملے کیسے، یہ بڑا اہم سوال ہے، یعنی یہ سب کچھ سن تو لیا ہم نے، جنت میں یہ بھی نعمتیں ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہے، جنت میں اتنا کچھ ہے، جنت ملے کیسے؟ میں نے شروع کے اندر ایک جملہ کہا تھا جب میں نے بیان سٹارٹ کیا تھا کہ جنت ایمان والوں کو ملے گی، جی ہاں، ایمان والا ہوگا، اور جو اللہ کو راضی کر لے، جو بندہ اللہ کو راضی کر لے، جس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے نا، جنت اس کو ملے گی۔ اب میں غور کروں، الحمدللہ ہم صاحب ایمان تو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اب میرے پیارے اسلامی آپ بتائیں کہ جنت ہمیں کیسے ملے گی؟ اب آپ نے آیت کریمہ کے اندر بھی سنا نا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جنت کی بشارت کن کے لیے فرمایا؟ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کیے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو ایمان بھی ہونا چاہیے، ہم صاحب ایمان ہیں الحمدللہ، اور دوسری قید وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کریں، یعنی نیک کام کر کے اللہ کو راضی کر لے جو بندہ، جس سے اللہ راضی ہو جائے نا،
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، جنت اس کو ملے گی۔ اب میں غور کروں کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ جن سے میرا رب مجھ سے راضی ہو؟ میرے دن کس طرح کے گزرتے ہیں؟ میں صبح اٹھتا ہوں، صبح اٹھتے ہی کیا میں وہ کام کرتا ہوں جس سے میرا رب راضی ہو؟ نہیں، ہم تو صبح اٹھتے ہی وہ کام کرتے جس سے رب ناراض ہو۔ کون سا کام؟ نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ مجھے بتائیے، ہم جنت کی باتیں کرتے ہیں، جنت کو طلب کرنا چاہتے ہیں میرے FGN چینل کے ناظرین، آپ مجھے بتائیے، ہم نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، فجر اٹھتے ہی سب سے پہلے ہم نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور جنت کی طلب رکھتے ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فرمایا، اور نیک کام کریں۔ نماز نیک کام ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں فجر کی، ظہر کا وقت آتا ہے نہیں پڑھتے، عصر کا وقت آیا، مغرب کا وقت آیا، عشاء کا وقت آیا، نمازیں ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور جنت کی طلب ہے۔ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ جنت ملے، مجھے بھی جنت کی چاہت ہے، آپ کو بھی جنت کی چاہت ہے۔ آئیے آج نیت کریں، انشاءاللہ جنت کی چاہت رکھتے ہیں، رب کو راضی کریں گے، ہر وہ کام کریں جس سے رب راضی ہو، اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے میرا رب ناراض ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر رب راضی ہو گیا نا، اگر رب راضی ہو گیا، یقین مانیں خدا کی قسم پھر جنت ہماری ہے۔ اور جنت میں انشاءاللہ کیسے جائیں گے؟ آقا کے پیچھے پیچھے۔ وہ شاعر کہتے ہیں بڑی پیاری بات، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت کی ابدی نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، جنت یہ کچھ سالوں کے لیے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 10 سال بندہ وہ رہے گا، 20 سال، 50 سال، 60، 2000 سال یا 5000 سال رہے گا، نہیں۔ جنت ہمیشہ کے لیے، یعنی جو بندہ جنت میں چلا گیا اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی وہ زندگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ جنت کی عظیم نعمت نصیب فرمائے، اور ایک کاش کہ آقا کا پڑوس مل جائے، آقا کے قدموں میں انشاءاللہ ہم جنت میں مل جائیں تو مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے جنت ہمیں نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملے تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔